السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آپ ہمارا نیا چینل اردو ہسٹری بھی سبسکرائب کر لیں۔ وہاں پیش کی جا رہی ہے طاقت کے گھمنڈ اور غرور کے محلوں کو مسمار کرنے والے ایک شجاع کے عزم کی سنسنی خیز داستان۔ معزز سامعین، ہمیں امید ہے کہ وہ داستان آپ کو بہت پسند آئے گی۔ چینل سبسکرائب کرنے کے بعد پلیز کمنٹ باکس میں ایک میسج ضرور کیجیے گا تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 60۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ رادھا کا باپ ایک امیر مہاجن اور ساہوکار تھا۔ اس کے گھر ڈاکہ پڑا تھا اور اس کی بیٹی اغوا ہو گئی تھی۔ چنانچہ قدرتی بات تھی کہ پولیس وہاں ضرور آئی ہوگی۔ میں گاؤں سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر رک گیا۔ رک کیوں گئے ہو ویر جی؟ ہندو لڑکی نے پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں آگے نہیں جاؤں گا، پھر اس سے وعدہ لیا کہ وہ پولیس یا اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتائے گی، بس یہی کہے گی کہ وہ موقع پا کر ڈاکو کے چنگل سے بھاگ گئی ہے۔ ہندو لڑکی رادھا مجھے احسان مند نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ویر جی، میں بھگوان کی قسم کھاتی ہوں، آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہ کہوں گی۔ اپنا گھوڑا میرے قریب لائی، میرے گھٹنوں پر ہاتھ لگا کر اپنے ماتھے پر لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر زور سے ہاتھ مار دیا۔ گھوڑا ہندو لڑکی کو لے کر گاؤں کی طرف بھاگ پڑا۔ میں اپنے گھوڑے کو بھی ایڑ لگائی اور اسے دل کی چال چلاتا ہوا ایک بار پھر جہلم جانے والی سڑک پر لے آیا۔ اس وقت تک سورج آسمان پر کافی اوپر آ گیا تھا اور سخت گرمی پڑنے لگی تھی۔ دور دور تک کوئی چرند دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹیکریوں اور ٹیلوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرے گھوڑے کی گردن اور شاخوں سے پسینہ بہنے لگا۔ جب میں مندر کی گھاٹی کے کچھ آگے نکل کر ایک وادی میں آیا تو دیکھا کہ وہاں ایک پہاڑی ندی بہ رہی تھی۔ اس ندی کے کنارے کھیت بھی تھے۔ میں نے گھوڑے کو یہاں چھوڑ دیا اور خود ایک جگہ کیکر کے درخت تلے بیٹھ گیا۔ گھوڑے نے جی بھر کر ندی سے پانی پیا اور پھر کھیت میں ادھر ادھر چرنے لگا۔ جب گھوڑا تازہ دم ہو گیا تو میں اسے لے کر پھر آگے بڑھ گیا۔ ڈھوک رتا آیا تو سہ پہر ڈھلنے لگی۔ مجھے گاؤں میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک بوڑھے دیہاتی نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ مجھے کس سے ملنا ہے۔ میں گھوڑے سے اتر آیا۔ میں نے قصبے کے مکانوں پر ایک نگاہ ڈالی اور گہرا سانس لے کر بولا، پردیسی مسافر ہوں، تھک گیا تھا، سوچا اس جگہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ آؤ بیٹا میرے گھر چلو، لسی پیو، بے شک رات بھی ٹھہر جانا۔ یہ بوڑھا مسلمان تھا، مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں اس کی بہو رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس کا جوان بیٹا درانتی سے چارہ کاٹ رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، کرمو بیٹا، یہ مسلمان پردیسی مسافر ہے، اسے لسی پلاؤ۔ جوان کرمو میرے اس وقت مٹکے سے کٹورا بھر کر لسی لے آیا۔ ایک نوکر میرے گھوڑے سے زین اتار کر اس کی مالش کرنے لگا۔ گھوڑے کے آگے چارہ ڈال دیا گیا۔ میرے لیے آنگن میں چارپائی ڈال کر بچھونا لگا دیا گیا۔ بہو نے مجھے کنکھیوں سے دیکھا اور پھر کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ بوڑھا حکا لے کر میرے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ میں لاہور سے آ رہا ہوں، سوان جانا ہے۔ میں خود اس گاؤں میں رہ کر ڈاکو رنگوس کے ساتھیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں راضی ہو گیا۔ جوان کرمو نے مجھے چادر لا کر دی۔ میں کنویں پر نہانے چلا گیا۔ واپس آ کر کپڑے بدلنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے کپڑوں کی تلاشی لی گئی ہے۔ میرا کرتا اس جگہ نہیں تھا جہاں میں اسے رکھ گیا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو۔ رات کو بوڑھس کے بیٹے کرمو نے مجھے سرسوں کا ساگ اور جوار کی روٹی کھلائی، پینے کو دودھ دیا۔ میری چارپائی کوٹھے کی چھت پر ڈال دی گئی۔ میرا گھوڑا انہوں نے مکان کے باہر درخت سے باندھ دیا۔ بوڑھا حکا لے کر میرے پاس آ گیا۔ آنگن میں دیا جل رہا تھا، ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ آسمان پر کھلے ہوئے گرمیوں کے موسم کے چمکیلے ستاروں کی کتنی مدھم روشنی ہو سکتی تھی، بس اتنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ڈاکوں کا موضوع چھیڑ دیا۔ سنا ہے کہ ادھر ڈاکے پڑتے ہیں۔ بوڑھا بولا، توبہ کرو جی، ادھر تو آج تک کسی ڈاکو نے رخ نہیں کیا۔ ہمارے ڈھوکے نوجوان بڑے بہادر ہیں، ڈاکو تو ڈھوک رتے کا نام سن کر ہی کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میں چپ ہو گیا۔ پورا سلام کر کے حکا اٹھا چھت سے نیچے اتر گیا۔ میں نے ٹھنڈے بچھونے پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ یہ لوگ کہیں ڈاکوں کے بھائی بہن تو نہیں ہیں۔ ایک ہلکا سا شک میرے دل میں ابھر آیا تھا۔ رات بھیگتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے آدھی رات ہو گئی تھی کہ مجھے آنگن والے لکڑی کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر قدموں کی چاپ اور 2 آدمیوں کے کسر کسر کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ بوڑھے کی آواز میں نے پہچان لی تھی، وہ کسی آنے والے سے بات کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ اب اس کے جوان بیٹے کرمو کی آواز بھی آئی۔ انہوں نے 2-3 بار مسافر کا نام لیا۔ ظاہر ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھے ایک شرارت سوچی۔ میں بستر سے اٹھ کر چارپائی کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی والدہ کا تصور باندھا اور قدیم مصری منتر پڑھ کر انگلی اپنے سینے سے لگا دی۔ 1 ثانیے سے بھی کم مدت میں چڑیا کے ننھے سے بچے سے بھی زیادہ چھوٹا ہو گیا۔ میں اپنی عدم موجودگی میں ان لوگوں کی باتیں سننا چاہتا تھا کہ وہ کیا مقصد لے کر آ رہے ہیں اور کہیں ان میں رنگو ڈاکو بھی ہے۔
مجھے اسی کی تلاش تھی۔ مجھے بستر پر لیٹا دیکھ کر ان کا سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جانا یقینی تھا۔ کچھ آدمی سیڑھیاں چڑھتے کوٹھے پر آ رہے تھے۔ میں جلدی سے چارپائی کے پائے کے ساتھ اندر کی جانب لگ گیا۔ میری نظریں چھت کی سیڑھی پر لگی ہوئی تھی۔ ستاروں کی روشنی میں نے دیکھا کہ بوڑھے میزبان اس کے جوان بیٹے کرموں کے ہمراہ ایک اونچا لمبا سیارو ڈاکو نما آدمی بھی ہے جس کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ چارپائی خالی دیکھ کر بوڑھی نے آہستہ سے کہا، کہیں کھیتوں میں گیا ہوگا، تم ادھر چھپ جاؤ، ابھی آتا ہوگا۔ سیارو آدمی بولا، اس کے بچھونے کی تلاشی لو، روپے اس نے سرہانے کے نیچے چھپا رکھے ہوں گے۔ انہوں نے میرا سارا بچھونا کھنگال ڈالا، مگر وہاں کچھ ہوتا تو ان کے ہاتھ آتا۔ بوڑھا بولا، بڑا کائیاں ہے، اس کے کپڑوں سے بھی مجھے کچھ نہیں ملا تھا، اس نے کمر کے ساتھ وصلی باندھی ہوگی، روپے اسی میں ہوں گے۔ تم نے گھوڑا قابو کر لیا ہے نا؟ ہاں، سیارو آدمی بولا۔ اچھا، اب اس تخت کے پیچھے اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں۔ کرمو نے کہا، شور مچانے کی مہلت نہ دینا شاموں، بس اوپر آتے ہی تلوار کا ایسا وار کرنا کہ گردن اتر جائے، اس کے بعد اس کی وصلی کی تلاشی لیں گے۔ میں چارپائی کے ایک بھائی کے ساتھ لگا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ کم بخت، یہ تو گھٹیا قسم کے چور نکلے، چند روپوں کے لیے مسلمان مسافر کا خون بہانے پر تیار ہو گئے تھے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ یہ رنگو ڈاکو نہیں تھا، لیکن مجھے اس سے رنگو کے گروپ کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے پورے قدمین کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ میں چور شاموں کو قابو میں کر کے اس سے اپنے مطلب کی پوچھ گچھ کر سکوں۔ میں چارپائی سے نکل کر پائنتی کی طرف آیا اور دل میں والدہ صاحبہ کا تصور جما کر قدیم مصری منتر پڑھ کر انگلی اپنے سینے سے لگائی تو کچھ نہ ہوا۔ دوسری بار انگلی لگائی تب بھی میں بڑے سائنسداں نہ ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے والدہ صاحبہ کا تصور دل میں جمایا، قدیم مصری منتر کو صاف صاف دل میں دہرایا، بڑی احتیاط کے ساتھ انگلی اپنے سینے سے لگائی، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ میں چھوٹے کا چھوٹا ہی رہا۔ ایک بار تو مجھے پسینہ آ گیا۔ اس دوران خدا جانے کس طرح بوڑھے کے بیٹے کرمو کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے باپ سے کہا، پاپا، یہ چارپائی کے پاس کیا شے ہل رہی ہے؟ بوڑھا اور شامو چور آہستہ آہستہ میری طرف آئے۔ میں سیڑھیوں کی طرف اٹھ کر دوڑا۔ انہوں نے جو ایک پورے انسانی عذاب والی ننھی سی شے کو دوڑتے دیکھا تو دہشت کے مارے وہیں جم کر رہ گئے۔ بوڑھے نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کوئی بھوت پریت ہے شامو، سے کچھ نہ کہنا۔ اس کا بیٹا کرمو بولا، بابا، اس نے تو وہی ہمارے مہمان والے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ تلوار لے کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ مجھے ہلاک تو تلوار سے نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ لوگ میرے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے تھے۔ مثلاً یہ مجھے گاؤں کے کنویں میں پھینک سکتے تھے، دریا میں پھینک سکتے تھے، میرے گلے میں رسی ڈال کر درخت کی اونچی شاخ پر لٹکا سکتے تھے، جیسا کہ پرانے زمانے میں آسیبی چھلیڑوں کے ساتھ پنجاب کے گاؤں میں سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ میں اپنے آپ کو سیڑھیوں پر گرا دیا۔ میں ایک چھوٹے سے پتھر کے ٹکڑے کی طرح سیڑھیوں پر سے اچھلتا گرتا پڑتا نیچے آنگن میں آ گرا۔ گرتے مٹ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ میری رفتار بھی کم ہو گئی تھی، پھر بھی میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگ کر آنگن کے ادھورے دروازے میں سے باہر نکل گیا۔ میرے پیچھے بھاری انسانی قدموں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ہو کر دوڑ رہا تھا، مگر میری اور ایک پورے قد کے انسان کی رفتار میں بہت زیادہ فرق تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی جگہ چھپ جانا چاہیے۔ مکان کی دیوار ختم ہوئی تو پیپل کا درخت سامنے آ گیا۔ اس کے تنے کی دوسری طرف کھیتوں میں ایک ننھی سی پانی کی کھال بہ رہی تھی، جو مجھے اس وقت ایک بڑی نہر لگی۔ میں نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ میں ایک تنکے کی طرح لہروں پر بہتا آگے ہی آگے نکلتا چلا گیا۔ اب آدمیوں کی آوازیں دور رہ گئی تھی۔ شامو چور میری تلاش میں دوسری طرف نکل گیا تھا۔ بہتے بہتے میرا جسم کسی بہت بڑے لچکیلے پتھر سے ٹکرایا۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، ایک بڑے غبارے جتنی بڑی آنکھوں والا مینڈک مجھے تک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی میں ڈبکی لگائی اور پانی کے اندر ہی اندر کھال میں تیرتا چلا گیا۔ میں پانی کے اندر تیرتا چلا جا رہا تھا۔ میرا قد ابھی تک ایک ننھے مینڈک سے بھی چھوٹا تھا۔ میں نے جس وقت اس دیہاتی کھال میں چھلانگ لگائی تھی تو رات کا وقت تھا۔ کھال کے پانی میں اندھیرا تھا۔ اپنی غیر معمولی قوت کی وجہ سے مجھے اس اندھیرے میں گدلے پانی میں اگی جھاڑیاں اور سرکڑے نظر آ رہے تھے۔ شامو چور اس کے بیٹوں کا خوف میرے ساتھ تھا۔ میں اپنی طرف سے بڑی تیز رفتاری سے پانی کے اندر تیر رہا تھا، مگر چونکہ میرا قد انسانی انگلی کے برابر تھا اس لیے فاصلہ کم طے ہو رہا تھا۔ شامو چور اس کے بیٹوں کی جانب سے مجھے ایک ہی خطرہ تھا، اگر میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو مجھے ہلاک نہیں کر سکیں گے، لیکن مجھے کسی اندھے کنویں میں پھینک سکتے ہیں، میری گردن میں رسی ڈال کر مجھے کسی درخت کی اونچی شاخ سے باندھ سکتے ہیں، یوں وہ میرے لیے ایک عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ قدیم مصری منتر پڑھنے کے باوجود میرا قد بڑا کیوں نہیں ہوا۔ میں نے 2-3 بار منتر پڑھ کر بھی جسم پر انگلی سے چھوا تھا، مگر چھوٹے کا چھوٹا ہی رہا تھا، میرا قد بڑا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات بھی بہت تشویش انگیز تھی۔ اگر میں یوں ہی ننھا سا بونا بنا رہا تو آگے کیا ہوگا؟ میرا ننھا سا دماغ انہی پریشان کن خیالات میں غلطا تھا اور پانی کے اندر ہی اندر تیرتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ پانی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ پانی میں پہلے تو اندھیرا چھایا ہوا تھا، اب دھیمی دھیمی روشنی سی ہونے لگی تھی۔ پنجاب کے کھال گدلے پانی کے ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں تو ان کے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کھال کے اندر ایسی روشنی پھیلنے لگی تھی جیسے باہر دن چڑھا ہوا ہو۔
حالانکہ میں نے جب کھال میں چھلانگ لگائی تھی تو رات آدھی گزر چکی تھی۔ 5000 سال کی تاریخ کے پرپیچ راہوں پر سفر کر رہا تھا۔ اس نوع کی تبدیلیوں کا تجربہ کئی بار ہو چکا تھا۔ اب بھی یہی خیال تھا کہ یا تو میں ایک ایسے نکل کر کسی دوسرے عہد میں داخل ہو گیا ہوں، اور یا جس کھال کے اندر میں تیر رہا ہوں وہ کسی دریا میں گرنے والی ہے، کیونکہ پانی میں ٹھنڈک آ رہی تھی۔ مگر اتنی جلدی صبح نہیں ہو سکتی تھی، ابھی تو آدھی رات تھی کہ 10-15 منٹ میں صبح کیسے ہو گئی؟ اصل حقیقت کا علم پانی سے نکلنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں پانی کی تہہ سے اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ قد بےحد چھوٹا تھا، اس لیے پانی کی سطح پر آتے آتے مجھے کچھ وقت لگا۔ میں نے پانی کی سطح سے سر باہر نکالا تو پلکیں جھپکتا رہ گیا۔ وقت اور عہد بدل چکا تھا۔ اب دیکھنا صرف یہ تھا کہ یہ کون سا دور ہے اور کون سا ملک ہے۔ سب سے بڑی پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ نئے عہد میں آنے کے بعد بھی میرے قد میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی اور میں ایسے ہی چھوٹے کا چھوٹا تھا۔ پہلی تبدیلی میں نے یہ دیکھی کہ اب میں کسی گندے دیہاتی کھال میں نہیں بلکہ ایک ٹھنڈے پانی والی نہر میں تھا، جس کے دونوں کناروں پر گھنے شیشم کے درختوں کی خنک چھاؤں تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ میں پنجاب میں ہوں۔ شیشم اور پیپل کا درخت پنجاب کی نشانی ہے۔ میں نے ایک عجیب بات دیکھی، نہر کے دونوں کنارے ویران اور سنسان تھے۔ موسم گرمی کا ہی تھا، سورج فضا میں جمی گرد و غبار میں گم تھا اور ایک چمکیلا غبار سا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ بڑی اداس اور دل گرفتہ سی دوپہر تھی۔ میں تیر کر کنارے کے پر آ گیا اور گھاس کے لمبے لمبے خوشوں کے درمیان کھڑے ہو کر آس پاس کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ نہر کے پار کھیت خالی پڑے تھے، کسی کھیت میں کوئی کسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور دھندلے غبار میں درختوں کا ایک جھنڈ تھا جس کے اندر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ دھواں ویران دوپہر کی افسردگی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ شاید ادھر کوئی گاؤں تھا۔ ادھر سے نعروں کی آوازیں تو ایک بار گونجے، پھر وہی حسرتناک مرگ کے آلودہ سناٹا چھا گیا۔ مجھے نہر میں کوئی شاید تیرتی دکھائی دی۔ میں گھاس کے خوشوں سے نکل کر گلی مٹی کے ایک چھوٹی سی ڈھیری پر چڑھ گیا۔ یہ کسی کم سن بچے کی پھولی ہوئی لاش تھی۔ اس کے سر کے ایک جانب گہرا شگاف پڑا تھا۔ یہ کیا معمہ ہے؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ بچے کی لاش پانی کی لہروں پر بہتی آگے نکل گئی۔ میں اپنے قد کے بونے پن سے پریشان تھا، سوچا کیوں نہ ایک بار پھر کوشش کروں۔ چنانچہ آنکھیں بند کر کے والدہ صاحبہ کی شکل دل میں جمائی اور پھر ڈرتے ڈرتے امید و بیم کی اضطراب میں اپنی انگلی سینے سے لگا دی۔ مجھے جیسے کسی نے پیچھے سے ذرا سا آگے کو دھکیل دیا، مگر میں گرا نہیں کیونکہ میں بڑا ہو چکا تھا۔ اپنے آپ کو دوبارہ پورے قد میں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ فوراً پرے ہٹ کر درختوں میں آ گیا اور شمال کی جانب چلنے لگا۔ سوچ رہا تھا کہ کوئی راہگیر ملے تو اس سے احوال پوچھوں کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سا زمانہ ہے۔ میری چھٹی سے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ میں 1919 کے زمانے سے بہت آگے نکل آیا ہوں۔ اس کی تصدیق بہت جلد راستے پر درختوں کے نیچے پڑی ہوئی سگریٹ کی ایک خالی ڈبی نے کر دی۔ میں نے ڈبی کو اٹھا کر دیکھا، یہ پاسنگ شو کے سگریٹ کا خالی پیکٹ تھا۔ یہ سگریٹ میں نے سن 1919 کے عہد میں نہیں دیکھے تھے جس سے میں گزر کر آ رہا تھا۔ تھوڑی دور چلا ہوں کہ راستے کی ڈھال پر جھاڑیوں میں ایک اور لاش پڑی دیکھی۔ قریب گیا، لاش برہنہ تھی اور کسی مسلمان نوجوان کی تھی۔ اس کی گردن آدھی کٹی ہوئی تھی، قریب ایک درانتی اور چھوٹی سی پوٹلی پڑی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ چند قدم چلنے کے بعد ایک چھوٹے سے جوہڑ کے پاس ایک عورت کی لاش اسی طرح اوندھی پڑی دیکھی۔ گھٹنوں تک اس کی ٹانگیں جوہڑ کے گدلے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عورت بوڑھی تھی، اس کا پیٹ ادھرا ہوا تھا اور انتڑیاں نیچے نکل آئی تھی۔ میں نے سوچا کیا یہ ظلم انگریز حکمران کر رہے ہیں؟ لیکن جو تینوں لاشیں میں نے دیکھی تھی انہیں تلوار یا چھرے کے وار سے قتل کیا گیا تھا، اور انگریز کے پاس تو بندوقیں تھی، مشین گنیں تھی۔ جلیانوالہ باغ میں اس نے لوگوں پر مشین گن کے فائر سے بھونا تھا۔ تلوار یا چھرے سے ابھی تک میں نے کسی انگریز کو حملہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آگے بائیں جانب ایک چھوٹا سا گاؤں آ گیا، چند کچے مکان تھے۔ گاؤں کے باہر کچھ لاشیں بکھری ہوئی تھی جن کے پاس گدھ بیٹھے اکتاحت سے مجھے تک رہے تھے۔ ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے، سارے مکان خالی تھے، ٹوٹا پھوٹا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں مکانوں میں بھی کئی عورتوں بچوں کی لاشیں دیکھی۔ ایک مکان کے دروازے کے اوپر اللہ رسول کھریا مٹی سے لکھا تھا، اس کا مطلب تھا کہ یہ بھی مسلمانوں کی لاشیں تھیں۔ ایک کتا مجھے دیکھ کر گاؤں کی گلی میں بھاگ گیا۔ ان لاشوں میں کسی جوان لڑکی کی لاش نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ کسی چنگیز خان نے حملہ کر دیا ہے اور اس کی خوناشام فوج لوگوں کا قتل عام کرتے گزر گئی ہے۔ میں واپس نہر کے کنارے والی کچی سڑک پر آ گیا اور دور کسی پھر ایسے ہی نعروں کی آوازیں فضا میں گونج کر گم ہو گئی۔ بہرحال میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک جگہ نہر کے کنارے سے چھوٹی سی پگڈنڈی درختوں میں گھرے کچے مکانوں کی طرف جاتی دکھائی دی۔ ان مکانوں میں مسجد کے مینار دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مگر اس کا نہر والا حصہ ویران اور سنسان نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مسجد میں چلنا چاہیے، شاید وہاں کوئی مسلمان سے ملاقات ہو جائے، اس سے پوچھوں کہ یہاں مسلمانوں پر یہ ظلم کس نے کیا ہے۔ گاؤں میں داخل ہو تو یہاں بھی جگہ جگہ لاشیں دیکھی۔ کئی مکانوں دکانوں کے چھپر جل کر راکھ ہو چکے تھے، سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ میں سیدھا مسجد میں آ گیا۔ مسجد کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹی سی مسجد کا کچا صحن تھا۔ اس میں لاش تو کوئی نہیں تھی، مگر جگہ جگہ خون کے لوتھڑے بکھرے ہوئے تھے جن پر مکھیاں بھنبھنا رہی تھی۔ میں اس سلسلے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا کہ اس علاقے پر کیا قیامت بیت گئی ہے۔
साफ है यहाँ था कि यह क़यामत यहाँ के मुसलमानों पर ही टूटी है, क्योंकि मुझे किसी जगह अभी तक किसी गैर मुस्लिम की लाश नजर नहीं आई थी। मस्जिद की छत पे एक रास्ता जाता था। मैं छत पर आया तो देखा कि मस्जिद की दूसरी तरफ भी कच्चे पक्के मकान थे, जहाँ एक आदमी दरख्तों की छाव में बैठा टोके से चारा काट रहा था। यह आदमी सिख था। इसने नीली पगड़ी बांध रखी थी और इसकी लंबी दाढ़ी खुली थी। मैंने सोचा कि इससे चलकर पूछा जाए कि यहाँ कैसा इनकलाब आया है। मैं मस्जिद की छत से उतरकर सेन में गुजरता हूँ। अकब में इसके दरख्तों के चलने लगा, जिसकी छाव में सिख चारा काट रहा था। उसने मुझे दूरी से देख लिया। इसके हाथ रुक गए। मैं करीब पहुंचा तो उठ खड़ा हुआ। टोका इसके हाथ में था। गदर और फिर 1919 की तहरीक आज़ादी के अहद में से गुजरने के बाद मैं सिखों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। इस सिख की नीली पगड़ी बता रही थी कि यह अकाली निहंग सिख है। अकालियों में निहंग सिख होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सिख पंथों के लिए वक्त कर रखी हो। आमतौर पर ये निहंग सिख काम नहीं करते, गुरुद्वारों की यात्रा करते हैं, भंग घूटकर पीते हैं और जब सिख पंथ पर कोई आफत आती है तो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। मैंने जाते ही सत श्री अकाल किया। जवाब इसने भी सत श्री अकाल किया और फिर बोला, महाराज हिंदू हो? मैंने कहा, नहीं, मुसलमान हूँ, अब्दुल्ला मेरा नाम है। यह इतना कत्लेआम कैसे हुआ, किसने किया? निहंग सिख ने अपने पीछे गर्दन मोड़कर देखा। नारों की जो आवाजें मुझे दूर गांव के झुंडों की तरफ से आती सुनाई दी। अब वो छोटे से गांव के अकब में दरख्तों से बुलंद हुए। निहंग सिख ने मुझे पराली के एक बहुत बड़े ढेर में छुप जाने को कहा। मैंने कदरे पसु पेश की तो मुझे बाजू से पकड़कर खाई तो पराली के ढेर के पास ले गया। भूखे वड छड़न के पुत्र, पराली च लुक जा। इसके लहजे में हमदर्द और इसार था। फिर से मुझे पुत्र यानी बेटा कहकर मुखातिब किया तो मैंने सोचा कि छुपने में क्या हर्ज है। इस तरफ से हालात का सुराग भी मिल जाएगा। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? मैं पराली के खुश ढेर में छुप गया। पराली खुश थी। मैंने बाहर का मंजर देखने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। निहंग सिख ने मुझे ताकीद की कि मैं आवाज न निकालूं। वो अपने अड्डे पर जाकर बैठकर चारा काटने लगा। नारों की आवाज अब करीब आ गई थी। बहुत से लोग भागदौड़ की आवाज आई। उनमें घोड़ों की टापों की आवाज भी शामिल थी। फिर बहुत से लोगों ने मिलकर नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। निहंग सिख बड़े इत्मीनान से अपनी जगह बैठा चारा काटता रहा। लंबे तिरंगे सिखों की एक टोली नमूदार हुई। कुछ सिख घोड़ों पर सवार थे। सबके हाथ में किरपाने और तंगी तलवारें थी। उन्हें ढाटे बांध रखे थे और आंखों में खून उतरा हुआ था। तकरीबन सभी ने लंबे लंबे नीले कुर्ते पहन रखे थे। पगड़ियां भी नीली थी। एक नेजाबरदार घुड़सवार सिख ने मेरे मेजबान सिख से करख्त आवाज में पूछा, ओए लहना सैया, इथे कोई मुसला तो नहीं होए? मेरे मेजबान निहंग सिख ने हाथ रोककर माथे पर आया पसीना पूछकर कहा, यहाँ कोई मुसलमान होता तो इसे जिंदा ना छोड़ता। जितने मुसलमान थे सब मार डाले हैं। एक दूसरे सिख ने पराली की ढेर की तरफ इशारा किया। ओए, इस पराली बेचते कोई नहीं छुपा हुआ? निहंग सिख ने बेनियाजी से कहा, ये ढेर तो मैंने अभी लगवाई है, इथे कोई मुसलमान नहीं संगियो। घुड़सवार नेजाबरदार सिख ने घोड़े की बाग मोड़ते हुए कहा, लहना सैया, इधर दे सारे मुसलमान खत्म कर दिए हैं। उन नहर पार वाले मुसलमान मुकान जा रहे हैं, जो बोले सोनिहाल। बाकी सब सिखों ने चिल्लाकर नारे का जवाब दिया, सत श्री अकाल। और खूंखार लोगों की टोली आगे बढ़ गई। मैं ये सारा मंजर पराली के अंदर से देख रहा था। निहंग सिख अभी तक अपने ध्यान में चारा काटने में मसरूफ था। जब सिखों की टोली नहर किनारे काफी दूर निकल गई तो निहंग सिख टोका एक तरफ रखकर तेज से उठकर पराली के ढेर के पास आ गया और पराली इधर उधर हटाते हुए कहा, काका बाहर निकल आ। मैं पराली के ढेर से बाहर निकल आए। ये सब क्या है लहना सिंह जी? क्या आपके भाई मुसलमानों के खून के प्यासे क्यों हो रहे हैं? निहंग सिख मुझे बाजू से पकड़कर कोठी में ले गया। यहाँ खाली चारपाई बिछी थी। मुझे इस पर बैठने को कहा और दरवाजा बंद करके बोला, तुम किस गांव के रहने वाले हो अब्दुल्ला? मुझे क्या मालूम था कि इधर कौन कौन से गांव हैं। मैंने यूं ही एक फर्जी गांव का नाम ले लिया। निहंग सिख मेरे बाजू में अभी तक परेशान था। मैं दरवाजे के पास गया, बाहर देखा, वापस और बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया है, पाकिस्तान बन गया है। यहाँ हिंदू सिख मुसलमानों को मार रहे हैं। उधर पाकिस्तान से हिंदू सिखों के लुटे पुटे काफिले आ रहे हैं। मैंने कहा, सरदार जी आप भी तो सिख हैं, आपने मुझे क्यों बचाया? निहंग सिख ने हाथ बांधकर छत की तरफ देखा और बोला, वह गुरु के आगे सब एक समान है। क्या ब्राह्मण, क्या मुसलमान, क्या निहंग। ये लोग वह गुरु को भूल गए हैं, मुसलमानों का खून कर रहे हैं। कल ये पछताएंगे। एक बार फिर दरवाजे के पास जाकर बाहर देखा और बोला, पुत्र अब्दुल्ला, तेरे घर वाले कहाँ हैं? क्या वो सब कत्ल हो गए? जी हाँ, मेरे सारे घर वाले यहाँ से चले गए थे। लाहौर चले गए थे? जी हाँ। फिर तुम लाहौर चले जाओ? जी हाँ, मैंने यूं ही कह दिया। निहंग सिंह मेरे पास साइड में बैठ के, उसकी उम्र 50 से ऊपर थी, दाढ़ी के बालों में सफेदी आ रही थी। मेरा हाथ पकड़कर बोला, पुत्र अब्दुल्ला, यहाँ गांव में मेरा एक ही जिगरी यार खैरदीन माशकी रहता था। 2 रोज पहले रात को निहंग सिखों ने इसके गांव पर हमला कर दिया। मैं अपने यार खैरदीन उसकी बीवी को ना बचा सका। गुंडों ने इन्हें कत्ल कर दिया, लेकिन इसकी जवान लड़की सुगरा किसी तरह अंधेरे में भागकर मेरे घर आ गई। मैंने इसे एक महफूज जगह छुपा रखा है। मेरे कांधे पर हाथ रखकर निहंग सिंह कहने लगा, सुगरा मेरे दोस्त खैरदीन की निशानी है। वह गुरु की कृपा से इसकी जान बच गई है। अब मेरा एक काम करो,
سغرا کو اپنے ساتھ لاہور لے جا کر مسلم لیگ والوں کے حوالے کر دو۔ مجھے معلوم ہے میں زیادہ دیر اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گا۔ سکھوں کی ٹولیاں دن میں کئی بار آتی ہیں۔ میں نے اپنی جان کی بازی لگا کر سغرا کو ابھی تک چھپایا ہوا ہے۔ میں نے پھر کہا سغرا کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ کھیتوں میں جو ٹیوب ویل لگا ہے اس کے نیچے اندر موٹر کے پاس چھپی ہوئی ہے۔ اب وہ مجھے ایسے طریقے بتانے لگا جس پر عمل پیرا ہو کر میں سغرا کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو سکتا ہوں۔ مسلمانوں کے قافلے آگے امرتسر شہر سے جا رہے ہیں مگر ان پر بھی حملے ہو رہے تھے۔ امرتسر تک تم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ تم ہندوانہ بھیس بنا کر یا جوگی بن کر سغرا کو جوگنی بنا کر ساتھ لے جاؤ۔ میرے یہ باتیں 2 روز کار تھی کیونکہ میں بڑی آسانی سے قدیم مصری منتر پڑھ کر سغرا کو چھوٹا بنا کر اپنی جیب میں ڈال کر لے جا سکتا تھا۔ یہ بات میں اس نیک دل سکھ نہنگ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس سے میں نے کہا سردار جی تو مجھے سغرا کے پاس لے چلو۔ وہ بڑا خوش ہو بولا پتر تم دونوں رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جانا، میں راستہ تمہیں بتا دوں گا اور تمہارے ہندوانہ لباس بھی لے آؤں گا، اس شلوار میں تو تم صاف مسلمان لگتے ہو۔ وہ مجھے کوٹھی سے نکال کر کھیتوں کی طرف لے کر چلا۔ کھیت دور دور تک ویران پڑے تھے۔ کھیتوں میں ایک جگہ پیپل کے درخت کے پاس پکا کوٹھا بنا تھا۔ یہ ٹیوب ویل تھا جو بند تھا۔ چوبجے میں تھوڑا سا پانی جمع تھا جس میں مچھر بھنبھنا رہے تھے۔ نہنگ سکھ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو لوہے کی سیڑھی پر سے نیچے اترنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ نیچے زمین کے اندر کوئی 1 منزل گہرائی میں ایک عجیب سی قسم کی مشین زمین میں لگی تھی۔ وہ ٹیوب ویل کی موٹر تھی جس کا ذکر نہنگ سکھ نے کیا تھا۔ اس قسم کی مشین میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ 1947 کا زمانہ تھا جس کا علم مجھے نہنگ سکھ سے ہو گیا۔ راستے میں ٹیوب ویل کی طرف جاتے اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں نے اپنا الگ وطن پاکستان بنایا ہے جس میں سرحد سندھ، بلوچستان اور آدھا پنجاب شامل ہے۔ واگہ کے پاس پاکستان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کے مسافر آتون کی یہ قدیم داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔